الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشهدون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر العابدين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين سنی من لا رئے اللہ اکبر من زنم دم زنو لکلو عمر عثمان حید من زنم قادرین لا رئے حق و سیاظم من زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم من زنم نوری من لا رئے اللہ اکبر من زنم دم شیخ قطب عالم مفتی عالم من زنم اختر من لا رئے اللہ اکبر من زنم دم شیخ ولی اقام اقتاد الشریعہ میزنم نبردادی بلا افراد کشتی ضعیفانو شکفتارات کشتی لحق فاظ غیر اسمال حارون مدد کمیان کشتی سروران شاہ کریمہ دستگیر اشرقہ حرمت ریح پیغمبر ابن در کچھی مان غوث اعظم من دے سر سامامت دے قبلہ دیگر دے کعبہ امامت دے مغدہ امت سلطان دوالم ہستی اجت دارے تمنا شہ جیلامت دے خاک بغداد و بد سرمائی دین ایمن آچ من چہر کنت دیدم آچ کنت قوم صفا آمد دے فلانے دے دل کی قلیب و سیاسن مٹھا قلب کی قلیب و سیاسن ڈوبی تھی کشتی بدن نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی ہو سوا دو تباہی سے نہ ہو ہماری وجہ تو ہواہے مخالف چلی گئی سے آدم فدا تم پہ ہو جاہی نوری یہ مجتری ہے اس کی خواہش دلی ہو سے آسم یا شہید کربلا یا دافعی کربلا کل کا شہدہ تبھی کل کو قبا امداد کل اے یا حسن خلق حسن خلق حمد مستحل سینہ پاتا شکل محبوب خدا امداد اے پاسبان اہل سنت اے شہ احمد رجا رحمت کن برحالنا اے لا خدا امداد کن اے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم شاہ حامل فیض رجا ہو مصطفیٰ امداد کن ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اللہ رب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں اور ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ چیزوں سے کبھی خوف سے لیں گے کبھی بھوک سے لیں گے پھلوں کی کمی سے لیں گے ان تمام چیزوں سے امتحان دیا جائے جو ان تمام امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے بشر الصابرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئی تو انہوں نے صبر کیا اذا اصابتہم مصیبہ جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے صبر کیا اور یہ کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اور انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی انہیں خوشخبری دی اور پھر یہ بھی بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ
کی رحمت اور صلاح ہے، اور یہی لوگ جو ہیں ہدایت والے ہیں۔ تو جن تمام امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مصدع جا فجا سناتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا وہ ہدایت والے ہیں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام امتحانات سے گزرے، انہوں نے یہ تمام امتحانات دیے۔ یہ سمجھ بتایا گیا تمہارا امتحان لیں گے خوف سے، تو انہوں نے ڈرایا بھی آپ کو، بھوک کی کمی سے امتحان لیا جائے گا تو بھوکے بھی آپ کو رکھا، پیاسا بھی آپ کو رکھا، ہر طرح کی پریشانیاں سرکار امام حسین کے پاس آئیں، اور آپ سب پر صبر کرتے رہے، اور صبر کا آپ نے وہ عظیم خاکہ اور نقشہ پیش کیا جس سے کائنات عالم پیش کرنے پر مجبور ہے۔ ایسا بڑا اور ایسا عظیم نقشہ آپ نے صبر و تحمل کا پیش کیا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتحان تھا، نہ تو آپ کے لیے کوئی کمی تھوڑی نہیں، آپ تو چاہتے ہر چیز کربلا کے اندر مہیا ہو جاتی ہے، آپ کے قدموں میں پڑی ہوتی، اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ امتحان جو دیتا ہے وہ پیپر وہ خود ہی حل کرتا ہے جو امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، کوئی دوسرا پیپر حل نہیں کر سکتا ہے، اور دوسرا حل کرے تو اس کے خلاف قانوناً جرم ہے، دفعہ ہے۔ اور اتنا بڑا یہ شہادت کا منصب یہ امام حسین کو ملنا تھا، اس لیے آپ نے یہ سارے امتحانات دیے، جو بھوک اور پیاس اور خوف اور ہر طرح کی مصیبتوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ ورنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے، آب کوثر خود ان کا طالب ہے، جنت کی نعمتیں خود ان کی طالب ہیں، اور یہی نہیں بلکہ حدیث میں تو سرکار نے یہاں تک کہ فرمایا حسن حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں جنت میں سردار ہوں گے، سردار تو وہ یہاں بھی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خاص طور کے لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ امام حسین کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ کیوں کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بھی حدیث یزید جیسے پلید کے بارے میں تعریفی کا کوئی تعریفی والی کوئی حدیث نہیں۔ یزید بہت گندا، پلید اور خبیث انسان تھا۔ آج لوگ اس کی تعریفی میں پل، بڑے بڑے پل توڑے دے رہے ہیں۔ یہ تعریف کرنے والے یزید کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یزید صحیح تھا۔ یزید کیا صحیح، تم ہی صحیح نہیں ہو، تم نے امام حسین ہی کو نہیں سمجھا۔ اگر یزید صحیح تھا تو ایک حدیث دکھاؤ جو یزید کی تعریفی میں ہو۔ اور حسین کی تعریفی میں بہت حدیثیں خود قرآن کی آیتیں ہیں، خود قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور یہ تو امتحان کی بات تھی۔ کوئی ظالم یہ بھی کہہ دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسے کو نہ بچا سکے تو ہمیں کیا بچا سکتے؟ ایسا بھی ظالم، ایسا بھی گدھا ہے۔ ارے یہ تو ایک امتحان تھا،
یہ تو امتحان تھا، امتحان میں بچایا نہیں جاتا ہے، امتحان دیا جاتا ہے۔ اب کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو کہا یہ کہا جائے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہ بچا سکا تو ہمیں کیا بچائے گا؟ زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، عزیر علیہ السلام کو، بہت سے انبیاء علیہ السلام کو قرآن شریف میں آیا شہید کیا گیا ہے۔ اب کوئی ظالم یہ کہہ دے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہ بچا سکا تو ہمیں کیا بچائے لے گا؟ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ بابری مسجد توڑی گئی اور کتنی مسجدیں توڑی گئی، اب کوئی ظالم یہ کہہ دے گا اللہ تعالیٰ جب اپنے گھر کو نہ بچا سکا تو ہمیں کیا بچائے لے گا؟ ہمارا گھر کیا بچائے لے گا؟ ارے مسجد اللہ کا گھر ہے تو اسے توڑ دیا، اور ایک نہ کتنی مسجدیں توڑی جا چکی ہیں۔ ابھی حال ہی میں کتنے مزارات توڑے اس گندی نکمی حکومت نے، اور کچھ ظالم نے یہ بھی کہہ دیا دیکھا جو اپنے مزار کو نہ بچا سکتا وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ وہ تو وہابی جیسے دیوبندی جیسے ظالموں نے یہ کہا، تو ان ظالموں سے پوچھا جائے جب مسجدیں توڑی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بچایا انہیں؟ تو جو رب اپنے گھر کو نہ بچائے گا، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو جو اپنے گھر کو نہ بچا سکے تو پھر کیسے بچائے گا؟ کہتے خدا بھی نہیں بچا سکتا، کافر ہے نہیں ہے؟ تو وہابی دیوبندی ایسی کفری باتیں بولتے ہیں، ایک دم کھلا ہوا کفر، اور جو ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، بات تو یہاں تک کہ سوچنے لگتے رہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اور جل کے بات اس کی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایسا تھوڑی نہیں، یہ تو امتحان تھا، اور امتحان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی دقتیں آیا کرتی ہیں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ظالموں نے ظلم و جفا کی، چھری سے تلوار سے ذبح کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا اور بزرگوں نے بھی یہی لکھا۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کہتے امام حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا نہیں رکھا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ایک دم امام حسین پہ پانی بند ہوا، تو گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بس جھوٹ لکھا۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں جو حسنیہ نے لکھا بس جھوٹ لکھا، جو تاج الشریعہ نے لکھا بس جھوٹ لکھا، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا بس جھوٹ لکھا، جو ائمہ کرام نے بزرگان دین نے بڑے بڑے لکھتے چلے آئے۔ امام احمد بن حنبل نے تو اسے کافر لکھا یزید کو، تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ لکھ گئے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو جو ایسا کہے تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں، اس سے بڑا کوئی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بولے ہم اسے قبول نہیں کرتے، وہ کوئی بھی ہو، اپنے وقت کا سب سے بڑا مولوی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ بہت ہی زیادہ تحقیق کے بعد لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی نہیں بلکہ لکھا یہ متفق علیہ ہے، یعنی تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، یہ نہیں لکھا میں کہہ رہا ہوں، متفق علیہ لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ اور اس پہ یہ کہنا سمجھے جو ایک دن پانی بند کرا، بالکل غلط ہے، یہ تمام بزرگوں کے خلاف ہے، تمام محققین اور محدثین کے خلاف ہے، اور جو ان کے خلاف ہو اسے ہم قبول نہیں کرتے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا ہے جو ہمارے بزرگوں کی کمیاں تلاش کرے، بزرگوں کی کمیوں میں لگا رہے، اور جو بزرگوں کی کمیوں میں لگا رہتا ہے یہ سب سے بڑی کمی ہے، وہ ایک نہ ایک دن بہت زیادہ رسوا ہوگا۔ علامہ روم فرماتے ہیں گر خدا خایت کے پردہ قصدرل میلش تانہ پاکا کند،
جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذہن، اس کا دل جو ہے نیک لوگوں کی برائی کی طرف کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج کوئی اپنے بزرگوں سے آگے سمجھے بول رہا ہے، اس میں کمی نکال رہا ہے، تو سمجھ لو وہ اب رسوا ہونے جا رہا ہے، وہ ذلیل ہونے جا رہا ہے۔ ایسے کتنے مسائل ہیں، ایسے آج سے بہت لوگوں نے تصویر کو سمجھے جائز قرار دے دیا، جبکہ کتنی حدیثوں میں سے ناجائز و حرام بتایا، اعلیٰ حضرت نے اس پہ کتابیں لکھی، اب ان کی تحقیق اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے ہو گئی۔ تو ایسے لوگ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہوں گے۔ آج کچھ لوگوں نے میک پہ نماز بھی جائز کر دی ہے، جبکہ تمام بزرگان دین نے مفتی اعظم ہند کے دور میں جو تھے اور اس کے بعد میں ابھی تک سب نے اسے ناجائز لکھا، منع لکھا، حرام لکھا کہ نماز نہیں ہوئے گی۔ تو آج سمجھے اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ارے پریشانی ہے، ہو جائے گی۔ ابھی حال ہی میں بریلی شریف استفتاء گیا اور اس میں یہ لکھا کہ ہماری مسجد پہ دیوبندیوں کو قبضہ کرنے کا پلان ہے، وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں میک پہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ جو سنی ہیں وہ یہاں پڑھیں اور ان کا قبضہ نہ ہو سکے۔ اتنا بڑا جھوٹ لکھا گیا، یہ وہ بتا رہا ہوں جو مجھ سے وہاں کہا گیا ہے۔ مفتی سید عظیم الدین نے جو تاج الشریعہ کے آفس کے، انہوں نے خود ابھی مجھ سے گیا تھا، مفتی اعظم ہند کو عرس میں پہنچا اور کل شریف کے بعد انہوں نے بیٹھالا، میری دعوت بھی کری تھی، میں بہت منع کرتا رہا، میں نے کھانا اچھا چلو بعد میں کھاؤں گا کل شریف کے بعد میں۔ ہاں تو وہاں جب کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا تھا ابھی ایک استفتاء آیا تھا آپ کی کھجوری سے، عطائے رسول سے، تو عطائے رسول پر دیوبندیوں کو قبضہ ہو رہا ہے، ہو رہا قبضہ۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کھجوری میں نہیں رہتے ہو، کھجوری میں نہیں رہتے ہو، کھجوری میں نہیں رہتے ہو، ہاں ارے کھجوری میں نہیں رہتے ہو تو تمہیں نہیں پتا نہ تو دیوبندیوں کو قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم تو ناجار، ہمیں پتہ نہ ہو رہا، کسی کی ہمت وہاں قبضہ کر لے گا دیوبندی آئے گا۔ اللہ نے دماغ دیا نہیں دیا ہے، یہ جھوٹ نہ لکھا انہوں نے، تمہارے امام نے، مکاری کہیں بھی، شرم نہیں آتی، امام بنے پھرتے ہیں۔ فتویٰ ان کی ہمت فتویٰ دیتے ہیں، استفتاء بھیجا سوال، فتویٰ کہتے ہیں جواب کے لیے۔ ابھی تو انہیں استفتاء ہی ذرا مانا پتا بیچاروں کا، سمجھے؟ اور اس میں لکھا دیوبندی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ سمجھے فتویٰ دے دیں میک پہ نماز پڑھنے کا تو سنی لوگ رک جائیں گے تو قبضہ رہے گا، ورنہ ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور قائد ملت حضرت اسد میاں اپنے دستخط ضرور کریں، یہ مانگ رہے لوگوں کی، اگر تو کر دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ورنہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے سنی لوگ تو یہاں سمجھو ان کا قبضہ ہے، ایسے لکھا دیں۔ اب جو بھی لکھا ہو انہوں نے بتایا مجھے یہی، مفتی سید عظیم الدین، تو حافظ عاشقین ساتھ میں تھے، میں نے دیکھو تمہارے استاد نے کتنا اچھا لکھا، کتنا سچ لکھا، بولے بالکل جھوٹ حضرت، میں نے دیکھ لیا، یہ چل لیا ہے جھوٹ، ایسا جھوٹ بول رہے ہیں جو سمجھے بڑے بڑے غلط لوگ نہیں بولتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا، مفتی بلال ایک وہاں پہ انہوں نے تو فتویٰ دے دیا اور سب نے دے دیا، اب ایسی حالت ہے تو مسجد بچانے کے لیے میک پہ نماز پڑھ دی جائے۔ تو ان تمام مفتیوں نے کہا حضرت سے، قائد ملت سے آپ اپنے دستخط کر دیں، سمجھ یہ ہے کہ حضرت کا دستخط ضرور ہوں، جب لوگ یہاں نماز پڑھیں ورنہ نہیں پڑھیں گے میک پہ۔ تو حضرت نے کہا بھائی میک پہ نماز نہیں ہوتی، میں اسے نہیں دستخط کرتا ہوں، اور مجھ سے کوئی بات کرے گا میرے پاس بہت دلیلیں ہیں، میک پہ نماز کسی صورت میں ہے ہی نہیں، مسجد بچانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، میں وہ دستخط نہیں کروں گا، دستخط جب کروں گا جب وہاں کا کوئی معتبر آدمی مجھے بتائے۔ ایسے کہنے کو تو لوگ جانے کہہ کر بول دیتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر فون کروایا، پھر میرے پاس فون آیا، وہاں مفتی سید عظیم الدین پہ پہنچ گئے، بات ہونے لگی، بولے کہاں کا؟ تو نے حضرت یہ بالکل غلط ہے، منار رفیق صاحب تو وہیں رہتے ہیں، ہاں آپ جانتے ہی ہیں اور ہم جانتے ہیں، اب وہ کتنے ویسے آدمی ہیں، کتنے سخت اس معاملے میں، بالکل جھوٹ ہے حضرت، ایسا نہیں ہو سکتا، منار رفیق صاحب سے ہم معلوم کریے۔ ہاں ہو گیا منار رفیق، ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے، ہم جانتے انہیں اچھی طریقے سے، ہاں ان کا آنا جانا ہمارے یہاں بھی، ہمارے سب گھر والے ان کے آتے جاتے وہ یہاں بھی آتے ہیں،
آفس میں آتے رہتے ہیں، ہم بلاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں. یہ بات چیت ہو رہی جب یہ مفتی شہزاد صاحب آئے گئے تو بولی کیا بات ہے؟ تو مفتی شہزاد نے کہا نہیں بالکل غلط ہے، مولانا رفیق سے پوچھو، وہ ایسے آدمی نہیں، بہت سخت دلی کے اندر ہیں، مسئلہ کے اعلی حضرت کے بارے میں کہ میں انہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. بولے حضرت آپ ہرگز نہ دستخط کریں جب تک کہ مولانا رفیق نے کہہ دے کہ آپ ان سے معلوم کریں. میرے پاس فون آیا، میں نے بھی تحقیق انہی لوگوں سے کرو، ویسے یہ بالکل غلط ہے اور زیادہ معلومات کرنا ان سے کرو، ہم کچھ کہیں تو جو کہیں یہ ہماری مخالفت میں ہیں. میں نے بالکل یہ جھوٹ ہے، بتاؤ جھوٹ ہے نہیں یہ؟ اب بتائیے. ارے خود کہہ رہے ہیں دیوبندی امام کو، نائب امام کو تو انہوں نے ممبر پہ بیٹھا لا اوپر، اپنے آپ نیچے بیٹھے کیوں؟ ہے نہیں یہ؟ بتاؤ. جو سب دیکھنے والے دیکھ رہے کہہ رہے ہیں بیٹھے لے سنو. اب بتاؤ یہ ہے دیوبندی امام کو ممبر پہ بیٹھا لا، وہاں اپنے آپ نیچے بیٹھے غلام بن کے، اس کے خادم بن کے، مقتدی بن کے. یہ ہے. پھر حضرت نے دستخط نہیں کرے اس لیے بیچاروں نے فتویٰ نہ دکھایا، نہ اب تک سب میں سمجھیے، نہ اب تک سب میں ڈال دیتے. تو یہ تو لوگوں کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو سبحان اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، ورنہ ایسے دور رکھے. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہیں. کیوں؟ یہ بزرگوں کے مخالف ہیں. یہی وہ جن نے محدث کبیر کی برائی کری، یہی وہ جن نے تاج الشریعہ کی برائی کری، مرید بھی ان کے. یہی وہ جو قائد ملت کی ان نے برائی کری. قائد ملت کے بارے میں بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ قائد ملت کو عربی نہیں آتی ہے. بتاؤ اس طرح کا نا، انہیں عربی نہیں آتی ہے. یہ برائی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، حرام نہیں ہے. ہیں تاج الشریعہ کے مرید ان کے بیٹوں کی برائی کرتے ہو؟ ہیں بزرگان دین کا تو یہ عالم رہا جس سے مرید ہیں اس کے محلے کے کتوں سے محبت کری ہے، اور اس کے محلے کے نہیں، اسی جیسا کتا اگر سمجھے کوئی اور آئے گا اس سے محبت کری. دیکھ لو ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ بیٹھے ہوئے اجمیر میں، اور بہت سے لوگ بیٹھے، خواجہ قطب الدین ہیں بہت سے. آپ کچھ باتیں نصیحت کی فرما رہے ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایسے، پھر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر سمجھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر لوگوں نے کہا ہاں خواجہ قطب الدین بھی تھے اور بہت سے بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بولے حضور آپ 3 مرتبہ کھڑے ہوئے اس طرح ہاتھ باندھ کے کیا؟ بولے ہاں بات یہ ایک کتا نکلتا ہوا جا رہا ہے، میری نظر پڑی تو ایسے ہی کتا ہمارے پیر مرشد سیدی سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے محلے میں رہتا ہے. یہ وہ کتا نہیں ہے، ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. یعنی بزرگوں کی تو یہ شان ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ کی، سمجھے؟ وہ جیسا کوئی کتا آ جا اس کی سمجھے عزت کرتے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، باعث کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دیا. پیر کی تعظیم کے لیے سمجھے کھڑے گا، کتے کی تعظیم کے ذریعے پیر کی تعظیم کر رہے ہیں. اور آج تو لوگ پیر کے بچوں کی تعظیم نہ کرتے انہیں خاک ملے گا. پیر کے گھر کی تعظیم نہیں کرتے، انہیں کمی نکالتے ہیں، ان کے کپڑوں میں کمی، ان کے مکان میں کمی، ان کی اولاد میں کمی. ان گنڈوں کو کیا ملے گا؟ ان پلیدوں کو کیا ملے گا؟ خبیثوں کو ملے گا. سرکار محبوب الہی بھی سمجھے 3 مرتبہ کھڑے ہوئے، ان کا بھی ایسی واقعہ ہے. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں کھڑے ہوئے؟ بولے کتا نکلتا ہوا جا رہا تھا. ایسے کتا میں نے اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار فرید الحق فرید الدین گنج شکر اللہ رحمت الرضوان کی بارگاہ کے قریب میں ایک کتا ایسے ہی دیکھا جو رہتا ہے. یہ وہ کتا نہیں، اسی جیسا ہے. تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوگا. اب بتائیے یہ سرکار محبوب الہی کا کتنی بزرگوں نے تعظیم کری ہے. اور آج لوگ پیر کی اولاد میں کمی نکالتے ہیں. جبھی تو سمجھے وہ ایسے رہتے ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو آج کچھ جاہل کہتے ہیں اسد میاں کو تو بڑی گدی مل گئی. وہ ہیں تھوڑی ایسے لگا، تجھے پتہ ایسے لگا نہیں؟ اللہ والوں کی تو یہ شان ہے. بالکل جاہل کو سمجھے بیٹھال دے تو بہت سب سے بڑا عالم بن جائے، ہے نہیں؟ سب سے بڑا عالم بن جائے. میرے آقا غوث اعظم نے چور پہ نگاہ ڈالی، کتب بنا دیا. لے کیا وہ عالم ہوا تھا؟ وہ سب کچھ حاصل ہو گیا. کسی چور پہ نگاہ ڈالی ابدال بنائی دیا، کسی پہ نگاہ ڈالی سمجھے ولی بنائی دیا. لے
یہ بزرگوں کی شان ہے۔ اور یہاں وہ تو اور تھے، ان پہ نگاہ ڈالتے انہیں سمجھے ولی یا قطب ابدال بنا دیا، یہاں تو ان کے بیٹے ہیں، یہاں تو بیٹے ہیں۔ اب بیٹے پہ کتنا کرم ہوگا آپ دیکھ لو۔ آج آدمی جب جاتا ہے، جب حضور قائد ملت کو دیکھتا جلدی پہچان نہیں پاتا ہے، وہ شک میں پڑ جاتا قائد ملت ہے، تاج الشریعہ ہے۔ کتنا بڑا کرم ہو گیا چند ہی دنوں میں، جبکہ پہلے دونوں کا چہرہ ایک دم بدلا ہوا تھا، اب ہو گیا ویسا۔ کتنا بڑا کرم ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت مہارارا شریف پہنچے بیعت ہونے کے لیے، مرید ہونے کے لیے، مرید کیا سیدی سرکار علیہ رسول علیہ رحمت الرضوان نے، پھر درگاہ برکاتیہ میں لے گئے، وہاں سے نکلے تو ایک ہی جیسے ہو گئے۔ اب پہچان میں نہیں آ رہا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، حضور سیدی سرکار علیہ رسول کون ہے۔ دیکھا کتنی جلدی کرم ہوا۔ یہاں بھی تو کچھ چند ہی سال میں کتنا کرم ہو گیا قائد ملت میں ہے۔ ارے تو بزرگوں کی شان ہے، جسے جو چاہے ایک اشارے میں عطا فرما دیں۔ آدمی برسوں تک سمجھے اس کی کوشش کرے، اب وہ یہ جب لوگ اوروں کو دے دیتے ہیں، یہ تو سمجھے گھر کی بات ہے۔ اب پھر حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا، حضور آپ کے بعد ہم کس سے رجوع کریں، کس کے پاس آئیں؟ تو کیا اسد رضا کو کیا فرمایا، ان سے ملو، ان کے پاس آؤ، کیا کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کچھ ہو، بولے ان سے ملاقات کرو، ان سے حل ہوگا۔ دیکھا اگر ان کے پاس کچھ نہیں تو کیوں گیا ان سے ہوگا؟ اس کا مطلب سب انہیں دے کے جا رہے ہیں۔ کیا کسی کو پتہ چلتا ہے کیا دیا ہے؟ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں قائد ملت کا چند سالوں میں شہرہ ہو گیا، چند سالوں میں شہرہ ہو گیا۔ تو پیر سے محبت کرو، پیر کی ہر چیز سے محبت کرو، ہاں پیر کی اولاد سے محبت کرو۔ آئیے سید صاحب سمجھے، ہاں تو پیر کی ہر چیز سے محبت کرو۔ صرف پیر سے محبت کرنے کا نام سمجھے بیعت نہیں ہے، ہاں اس کی ہر چیز سے محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ اس کی محبت میں اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنی بیوی بچوں سب کو بھول جاؤ، جب تو سمجھے مرید ہو۔ اسی کو فنا پھر شیخ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں تاج الشریعہ کے مرید گئے قائد ملت میں کبھی نکال لے، ایسوں کو ملنا کچھ نہیں ہے، وہ ذلیل ہیں، ذلیلی رہیں گے، سمجھے، وہ ذلیل ہیں، ذلیلی رہیں گے۔ بزرگوں نے پیر کے کتوں کا ادب کیا، بلکہ اس جیسا کتا کوئی اور آئے گیا، جیسے ابھی میں نے بتایا۔ اور جو بھی نہ کوئی ایسا بزرگ ہو، ہندوستان کا سمجھے سب سے بڑا بزرگ کون ہے، تو انہوں نے کیا نہیں کیا، ان کی بات بتا رہا، کوئی ایسا بزرگ بھی نہیں ہے۔ دہلی کے بزرگ محبوب الہی، انہوں نے کتے کا ادب کیا، بتایا بھی نہیں میں نے بتایا۔ جب یہ بزرگان دین ان کتوں کو ادب کر رہے ہیں جو پیر کی گلی میں کتا رہ رہا، اس جیسا کتا ہی آیا، اس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے غریب نواز محبوب الہی، تو یہاں تو سمجھے قائد ملت اور تاج الشریعہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان میں کمی نکالنا، سمجھ لو اپنے ایمان سے جنگ کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے سمجھے تو آپ نے سن لیا، ہاں۔ اور دوسری ایک یہ کتنا بڑا جھوٹ لکھا، سوال لکھا یا جھوٹا کہ وہابی دیوبندی ہم مسجد پہ قبضہ کرنا ہے، فتویٰ دے دیں، یہ زندہ جھوٹ سبھی جانتے ہو۔ ارے کسی آپ تو قریب میں رہتے ہو، قبضہ کرے یا نہیں، وہ تو مفتی سید عظیم الدین صاحب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا مولانا رفیق صاحب وہاں رہتے ہیں اور مولانا رفیق صاحب اس معاملے میں بہت سخت ہیں، جب ایسا نہیں آپ دستخط نہ کریں۔ تو قائد ملت نے کہا پہلے مولانا رفیق صاحب سے پوچھو، اگر وہ کہیں گے جب دستخط ہوں ورنہ نہیں۔ مفتی شہزاد آئے گئے، انہوں نے دیکھا، بولی کیا بات، ہم نے نہیں حضرت دستخط نہیں ہونا، مولانا رفیق صاحب سے پہلے معلوم کریے، وہ بہت مسلک کے سمجھے پابند ہیں، ہم انہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مفتی شہزاد نے کیا بولے آپ تبھی نہ کریں۔ پھر میرے پاس فون آیا، میں نے بتایا میں نہیں غلط ہے یہ۔ تو حضرت نے کہا نہیں، حضرت نے کہا میک پہ نماز نہیں ہوتی ہے، میں کسی قیمت میں نہیں اپنے دستخط کر سکتا ہوں، یہ دارالفتہ والے کر دیں کہ اگر مسجد کا جانے کا خطرہ ہے تو یہ کر دیں، میں یہ بھی کروں گا جب وہاں کوئی معتبر آدمی ہے۔ اور سید صاحب نے بتایا وہاں کے معتبر مولانا رفیق ہیں، اگر وہ کہیں گے جب میں کروں گا۔ بولے کیوں، نماز ہوتی نہیں ہے، مسجد بچانے کے لیے میں کر دوں گا۔ اور کیا کوئی مجھ سے پوچھے کوئی نماز نہیں ہوتی تو ایک نا میرے پاس بہت دلیل ہیں، اب مار لگا دوں گا میں دلیلوں کا،
اس پہ نہیں ہوتی. آج لوگ کہتے ہیں مجبوری میں. قائد ملت نے کہا کوئی مجبوری نہیں. قائد ملت نے کہا کوئی مجبوری نہیں. ہاں یہ سب مغروری ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے، بچائے، ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت عطا فرمائے. اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے. اگر بزرگوں سے ذرا بھی ہٹ گئے تو سمجھ لو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. یزید کیوں تباہ و برباد ہوا؟ کہ وہ اپنے بزرگ سے ہٹ گیا تھا، اپنے والد گرامی حضرت امیر معاویہ سے ہٹ گیا تھا. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ایسے سمجھے صحابی رسول جن کی صحابیت پر بڑے بڑے اولیاء سمجھے فخر کرتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کو فخر ہے، جن کے بارے میں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں امیر معاویہ کے گھوڑے کی سن کی نیچے کی مٹی مجھے مل جائے تو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے. جو سواری پہ سوار ہیں اس کے سمجھے پیر کے نیچے کی مٹی مل جائے تو سید الاولیاء غوث اعظم فرماتے میں اپنی اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں. بتاؤ جب غوث اعظم سرما بنانے پہ غریب نواز کیا بنائیں گے؟ محبوب الہی کیا کریں گے؟ تمام اولیاء. تو ہاں تو سرکار امیر معاویہ کی بہت بڑی شان ہے، مگر ان کا یہ بیٹا ان کے طریقے سے ہٹ گیا تو یہ پلید ہے، خبیث ہے، بہت بڑا نالائق ہے، اور اس پہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذاب نازل فرمائے گا، اور فرما رہا ہے. آج بھی اس پہ نازل عذاب ہو رہے ہیں کہ ان نے کوئی معمولی قتل نہیں کیا ہے. امام حسین کا قتل کیا، ان کی تمام اولاد کا قتل کیا ہے. 3 دن بھوکا پیاسا رکھے. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا. آپ کو سنتے نہیں سنتے؟ یہ حقیقت ہے نہیں. آج بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو 1 دن بھوکا رکھا ہے. بالکل جھوٹ ہے. جو کہا کہتا جھوٹ مت بولو. کوئی تقریر کرتا جتنا بڑا مفتی کہتا جھوٹ ہے. اعلیٰ حضرت نے غلط لکھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 3 دن. یہی تمام بزرگوں نے 3 دن لکھا. تم جھوٹ بولتے ہو. کتنا بڑا جھوٹ لکھا کہ ان کے خیمے میں اتنا پانی تھا کہ امام حسین نے سب نے غسل کیے. ارے بتاؤ جب غسل کر رہے ہیں تو پانی پی کیوں نہ رہے ہیں؟ پیاسے رہ رہے ہیں. یعنی جھوٹ دیکھو. تقریر کری کہ اتنا پانی تھا خیمے میں، گھڑے وڑے سب بھرے رکھے تھے کہ اس سے امام حسین نے سب نے غسل کیا. اب یہ بتاؤ ماننے کی بات ہے کہ غسل تو کر رہے ہیں، اب پینے کے لیے سمجھے تڑپ رہے ہیں. کوئی ایسا کرے گا؟ کوئی ایسا پاگل بھی نہ کرے گا. پھر امام حسین جیسا عقلداں، امام حسین جیسا عالم، ان جیسا فاضل، ان جیسا شعور والا ہیں، جسے اللہ کے حبیب نے علم عطا فرمایا، اپنے سینے سے لگا کے دیا ہیں. کتنا علم دیا ہیں کوئی جان سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری. سرکار اپنے ان دونوں بیٹوں کو، ان نواسوں کو عطا فرما دو. حسن حسین کو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، حسن کو میں اپنا علم دیتا ہوں، اپنی ہیبت دیتا ہوں، حسین کو اپنی شجاعت اور اپنا کرم دیتا ہوں. تو دیکھا سرکار نے عطا فرمایا اپنا علم، اپنا کرم، اپنی شجاعت، اپنی ہیبت. یہ 4 چیزیں دونوں نواسوں کو سرکار نے عطا فرمائیں. ان دونوں کو دے دیں. ایک ہیبت کسے کہتے ہیں کہ دشمن پہ ہیبت تاری، دشمن کانپ جائے. ایک کرم، سخاوت، کہ سرکار سے بڑا کوئی سخی نہیں، تو سرکار نے کہا میں آپ کی سخاوت دے دی. ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ہوگا. باقی بات یہ بہت بڑے سخی تھے. امام حسن کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا آیا تو اسے 50,000 آپ نے درہم عطا فرمائے. کتنے؟ اب 50,000 درہم کتنے کے ہو گئے؟ کتنا وزن ہو گیا چاندی کا ہوتا ہے؟ کئی کوئنٹل ہو گیا. اس سے چلا وزن نہیں اٹھا. تم آپ نے اس کے لیے نوکر منگوائے، اور اس کے پاس پیسے بھی نہ آئے تو تم آپ نے اپنا جبہ شریف بہت قیمتی اتار دے دیا، بولے لے بیچ کے کرایہ دے دے. سمجھے؟ اتنا خیرات کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا تو اسے سمجھے مانگا تو آپ نے اسے گھر کا سارا سامان دے دیا اور کئی ہزار سمجھو 100 روپیہ دے دیا. وہ کھڑا ہوا. آپ کے ایک بچے جو تھے وہ کچھ مانگ رہے تھے، گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے آپ کے ایک بیٹے، تو وہ دیکھنے لگا ان نے سب کچھ ہمیں دے دیا، گھر میں ان کے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ابھی تو جا نہیں، جا اپنا کام کر، تیرا کام ہو گیا. بولا حضور میں کیا کروں، میں تو تعجب ہوں، سارا آپ نے کھانے پینے کا سامان دے دیا، پیسہ مجھے دے دیے، کپڑے مجھے دے دیے، سب کچھ دے دیا، آپ کے پاس کچھ نہ رہا. آپ کے بیٹے مانگ رہے ہیں جو گود میں چھوٹے سے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے.
بولے تیرا کام ہے گا تو جا. بولے ہم سمجھ میں نہیں پا رہے ہیں. آپ نے کہا اچھا. آپ گھر کے اندر لے گئے اور ایسے پیر مارا. بولے دیکھ پورا مکان سب سونے کا بن گیا, ساری زمین سونے کی, دیوار سونے. بولے دیکھ یہ سب سونا ہے, ہم یہ سمجھے مجبور نہیں ہیں. تو سمجھتا ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ سمجھے ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ چیزیں ہماری اختیاری ہیں. ہم نے اس فقیری کو اختیار کر رکھا ہے. ہم چاہیں تو سب یہ سونا بن جائے. ابھی ہم نے لات ماری تو پورا ہر سونے کا بن گیا, ہم چاہیں تو پورا مدینہ سونا بن جائے. ہمیں اس کی نہیں ضرورت ہے. ہم تو آئے ہیں لٹانے کے لیے یہاں پہ, ہم تو آئے ہیں لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے. یہاں دولت لٹائیں گے, وہاں جنت میں لے جائیں گے. ہم اس لیے آئے ہیں, ہمیں اس کی نہیں کسی کی ضرورت ہے. تو سرکار نے دونوں بیٹوں کو دیکھو سب کو دے دیا. اس لیے میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو, دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو, این قربا جانے جا انگشت کا لی ہاتھ میں. سرکار نے ایک نواسے کی ادھر انگلی پکڑی, ایک کی ادھر پکڑی, اور کہا میں نے حسن حسین کو دنیا میں آخرت میں ہر ایک کے لیے پوری کائنات کے لیے مددگار بنا دیا ہے. تو جیسی حاجت لے کے آئے گا یہ دونوں ہمارے بیٹے ہمارے نمازیں پوری کریں گے. تو ان کے قبضے میں سب کچھ تھا مگر انہیں اپنی شان نہیں دکھانی تھی. ہاں تو یہ ان کا امتحان تھا. وہ 3 دن بھوکے پیاسے رہے. وہ چاہتے تو وہاں جنت کی نہر آ جاتی. حسن میاں علیہ رحمہ فرماتے نہ ہوتے گر حسین ابن علی کی پیاس سے, اس پیاس کے بھوکے اتر آتی زمین کربلا پر نہر جنت کی. سمجھے جنت کی نہر. جب ان کے پوتے کے پوتے نواسے کے نواسے غریب نواز ہندوستان میں پورا انا ساگر اپنے پیالے میں بھروائی لیا. جب ان کے پوتے غریب نواز کا یہ عالم ہے اجمیر میں, تو ان کے تمام اولیاء کے سردار, تمام غوث و کتب کے آقا, اب جنتی جوانوں کو سردار حسین کا عالم کیا ہوگا. تو یہ اختیاری چیز تھی, مجبور نہیں تھے حسین. تو امتحان تھا. اللہ تعالی ہمیں امام حسین سے پکی سچی محبت عطا فرمائے. حسین پاک کا جو درجہ ہے لوگ سمجھتے نہیں. ہاں حسین کا درجہ بہت اونچا ہے. یہی وجہ تھی ہر صحابی ان کا ادب کرتا تھا. صدیق اکبر بھی ان کا ادب کرتے تھے, گود میں بیٹھا لیتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, کاندھے بیٹھا. مولا فاروق اعظم بھی ایک مرتبہ فاروق اعظم کے دور حکم میں امام حسین پہنچے, کہنے لگا عمر یہ تخت تمہارا نہیں ہے, ہٹو. جلال میں فرمایا, آپ نے کہا صاحبزادے بالکل صحیح کہہ رہے. بڑا اس سے محبت سے آپ نے انہیں اٹھایا, گود میں لیا, تخت پہ بیٹھا لا. بولے میں تو آپ کا, آپ کے گھر والوں, آپ کے ابا کا, آپ کے نانا کا غلام ہے. عمر آپ ہی کا ہے, آپ بیٹھیے. سرکار مولا علی مسکرائے. مولا علی نے کہا کیا کہہ رہے؟ بولے نہیں. آپ نے کہا, فاروق اعظم نے کہا نہیں علی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ انہیں کا ہے. بولے نہیں حضرت یہ بچہ ہے. بولے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو غلام ہیں ان کے. دیکھا سب امیر المومنین بادشاہ دنیا ہیں, ادب و احترام کتنا کر رہے ہیں حسین کا. جب کوئی معاملہ ہوتا تھا فاروق اعظم اپنے بیٹے کو اگر 100 روپے دیتے تو حضرت امام حسین کو 400 روپے دیا کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. بیٹے اللہ کو 100 روپے دیے ہیں تو انہیں 400-500 دیا کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت کتنا ان کا ادب و احترام کرتے تھے. تو حسین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسا نہیں سمجھے یزید کے مقابلے میں حسین کو سمجھے نیچے کر دیا جائے. یزید کا وہ پلید ہے, خبیث ہے. حسین حسین ہیں, حسین اعلیٰ ہیں, حسین نور ہیں. سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نور, اس سے جو پیدا ہوا وہ نور. کہ فاطمہ مجھ سے پیدا ہوئی نور, اس سے جو پیدا ہوگا نور. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو یہ سب نور ہیں. اللہ تعالیٰ نور کے صدقے میں ہماری زندگی صحیح معنی میں پوری کرے, کوئی غلطی معاف فرمائے. باخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ محمد.